الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تردید کر دی۔ اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ خصوصی نشستوں کے الائنمنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر عمل کرے گا، لیکن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز دراصل سپریم کورٹ کے فیصلے کی واضح تردید ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران اور اپنے فیصلے میں کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے 13 جنوری 2024 کے پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے سے متعلق فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے مذکورہ امیدواروں کو غلطی سے آزاد امیدوار قرار دے دیا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل تیسرے ہفتے میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 0.76% مزید بڑھ گئی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی سالانہ مجموعی شرح 24.36% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 29 اشیاء ضروریہ مہنگی اور 5 کے نرخ کم ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چکن فی کلو 38 روپے مہنگا ہو کر فی کلو قیمت 374 روپے سے بڑھ کر 412 روپے تک پہنچ گیا۔ خشک دودھ 390 گرام کا بیگ 44 روپے 89 پیسے، پیٹرول فی لیٹر 10 روپے، انڈے فی درجن 6 روپے اور لہسن فی کلو 10 روپے مہنگا ہوا۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں سیوریج اور آلودہ پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں سیوریج اور آلودہ پانی میں پولیو وائرس پایا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں سیوریج اور آلودہ پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد اسرائیلی فورسز نے فوجیوں کو پولیس سے بچاؤ کی ویکسین لگانا شروع کر دی۔ دوسری جانب آکسفام کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں دستیاب پانی کی مقدار میں 94% کمی کر دی ہے، جس کی وجہ سے مہلک صحت کی تباہی پیدا ہو رہی ہے۔ کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ احتجاج میں شدت، بنگلہ دیش بھر میں کرفیو نافذ۔ غیر ملکی خبر ساز ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں حکومت نے احتجاج سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر کے فوج کو طلب کر لیا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دفتر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملک میں کرفیو نافذ کرنے اور فوج طلب کرنے کا فیصلہ سول انتظامیہ کی مدد کے لیے کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے مظاہروں میں ہلاکتوں کی کل تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ غیر ملکی خبر ساز ایجنسی کے مطابق جمعے کے روز ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں کم و بیش 75 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ صرف ڈھاکہ شہر میں 52 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا شاہ محمود کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کا حکم۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کا جیل ٹرائل جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست دائر کی تھی، جبکہ پولیس نے شاہ محمود قریشی کو مستقل کوٹ لکھپت جیل منتقل کرنے کی درخواست دی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کی درخواست منظور کر لی۔ دوسری جانب سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے مستقل طور پر کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے مابین معاہدے طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق پاکستان نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دے کر عالمی برادری سے اسرائیل مظالم کے سدباب کا مطالبہ کرے گا۔ ساتھ ہی پاکستان تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا۔ معاہدے کے مطابق فلسطین میں پاکستان کی امداد بڑھائی جائے گی۔ حکومت فی الفور فلسطین کو غذائی امداد بھیجے گی۔ معاہدے کے مطابق حکومت 31 جولائی تک 1000 ٹن تک طبی اور غذائی امداد فلسطین بھیجے گی۔ معاہدے میں یہ بھی شامل ہے کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوشش تیز کرے گی۔ حکومتی پالیسیوں کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تھنک ٹینک قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی پالیسیوں کو بہترین بین الاقوامی پریکٹسز کے مساوی لانے اور ہم آہنگ کرنے کے لیے وزیر اعظم آفس میں اسپیشل انیشیٹو اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ یونٹ ایک تھنک ٹینک کا کام کرے گا جو وزارتوں کی پالیسیوں کو تجزیہ کر کے اپنی ماہرانہ رائے دے گا۔ اس تھنک ٹینک میں MP1 اسکیل میں 5 اور MP2 اسکیل میں 7 ماہرین کی تقرری کی جائے گی۔ ماہرین کی تقرری کے لیے درخواستیں مانگی گئی تھی۔ رسپانس میں 4000 لوگوں نے اپلائی کیا۔ تاہم شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو انٹرویوز کے لیے بلایا جائے گا۔ پی سی بی کا گلوبل T20 کے لیے بابر رضوان اور شاہین کو NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے کینیڈا میں ہونے والی گلوبل T20 کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین افریدی کو NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ گلوبل T20 کے لیے پی سی بی کو بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین افریدی کی جانب سے NOC کی درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی غیر معمولی مصروفیت، ان تینوں
تینوں کھلاڑیوں اور سلیکشن کمیٹی سے مشاورت کے بعد ان تینوں کرکٹرز کو NOC جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی وومنز نے پاکستان وومنز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ وومنز ایشیا کپ میں بھارت کی وومنز کرکٹ ٹیم نے پاکستان وومنز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دمبولا میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان وومنز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ سدرا مین 25 اور طوبہ حسن 22 رنز بنا کر نمایاں رہیں، جبکہ فاطمہ سنا 16 گیندوں پر 22 رنز بنا کر ناقابل شکست رہیں۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی بیٹر کریز پر زیادہ دیر نہ ٹک سکی اور گرین شرٹس کی پوری ٹیم آخری اوور میں 108 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔